میں شیر سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر. آج ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے جس کی آگہی بہت ضروری ہے. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ثنا یاسر. یہ ڈاکٹر ہیں لیکن ان کی دلچسپی ایسی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں جن کے جنس کے بارے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مرد ہیں کہ یہ عورت ہیں، اور اس میں بڑی بیکار کی باتیں ہمارے سماج میں کی جاتی ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے، اور یہ بات ہم اس لیے کریں گے کہ میری ایک مریض نے مجھے کوئی خط لکھا ہے، وہ خط میں سناؤں گا اور اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. اور میرے ساتھ امام معیز ہیں اور سمن صدیقی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سفر کے اگلے حصے پہ چلیں، سب سے پہلے تو سیف الرحمان صاحب جو ہمارے پاس آئے تھے پچھلی دفعہ، انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی. مجھے ایک فون موصول ہوا اور اس میں کہا گیا کہ آپ سیف الرحمان صاحب سے یہ پوچھیں کہ امپریس مارکیٹ کو جب صاف ستھرا کیا گیا تو وہاں جو لوگ تھے، جو دکاندار تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا. تو میں نے فوراً سیف کو فون کیا اور سیف الرحمان صاحب نے مجھے یقین دہانی کرائی. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر جو دکانیں تھیں جن کے پاس کاغذات تھے، جن کے پاس الاٹمنٹ تھی، جن کے اصل دکانیں وہاں موجود تھی، ان سب کو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مختلف جگہوں پر جگہیں دی گئی ہیں جہاں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے. اور کچھ لوگوں نے اپنا کاروبار شروع نہیں کیا ہے بلکہ زمین لے لی ہے اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کا وہاں پر قبضہ تھا، جن کی کوئی الاٹمنٹ نہیں تھی، جو آ کے بیٹھ گئے تھے، انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات سمن آپ سنائیں. ایک امریکہ سے مجھے پیغام موصول ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ لوگ سنیں. السلام علیکم ڈاکٹر شیرشاہ، میں تابندہ اعظم بات کر رہی ہوں آپ کی ہم جماعت شکاگو سے. ابھی میں نے آپ کا یہ پروگرام علم و آگہی کا سفر، جس میں کڈنی ہیل کے متعلق ڈاکٹر سیف الرحمان سے بات آپ نے کی، اور سمن صدیقی نے ایک ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی جنہوں نے obesity پہ ایک بہت اچھا لیکچر دیا. بہت خوشی ہوئی، بہت عمدہ پروگرام تھا. ڈاکٹر سیف الرحمان کو میرا خاص شکریہ کہ کراچی شہر میں انہوں نے ایک خوبصورت چیز کو قائم کیا دوبارہ سے، اور یہ کہ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی چیز بنائی، لوگوں میں گرد و نواح انوائرمنٹ کی اہمیت کا احساس دلایا. بہت ہی ضروری بات ہے. اور دوسرا ٹاپک کہ انہوں نے کراچی اور باقی شہروں کے بھی بچوں کو اور بڑوں کو موٹاپا اور اس کے مضر اثرات کے متعلق احساس دلایا. یہ دونوں ٹاپکس بہت اہم ہیں ہم لوگوں کے لیے. تو بہت شکریہ آپ کا، بہت پسند آیا یہ پروگرام، اور آئندہ بھی بس ایسے ہی اچھے پروگرام پیش کرتے رہیے. شکریہ. بہت شکریہ تابندہ کہ آپ وقت نکال کے ہمارا پروگرام پابندی سے سنتی ہیں اور موقع بموقع ہمیں ضرور بتاتی رہتی ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. لیکن اسی سلسلے میں ایک خط ہمارے پاس ناردرن آئلینڈ سے آیا ہے. سمن میں چاہتا ہوں کہ یہ خط آپ پڑھ کے سنیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شیرشاہ. یہ خط بھیجا ہے ہمیں حسن صاحب نے، اور وہ لکھتے ہیں، شیرشاہ اینڈ سمن، تھینک یو بوتھ فار اے ویری آپٹمسٹک پروگرام ریگارڈنگ کراچی. My abiding memory was a Karachi that was leafy, clean, and for the most part not very noisy. I am of a generation that saw cows wandering around the city unmolested, eating jamun, bear, shahtood, badam, and rest from the trees growing in and around where we lived. It was not unusual. Listening to the program, and especially the projects that Syed Saif Rahman Sahab has undertaken, gives me hope for the future of Karachi and Pakistan. Just an aside, whatever happened to those vendors and those poor ones who were dislocated from these various sites? Were they supported with help to relocate? Fatma Jawad is always knowledgeable and factual. They say, as they call it, she calls a spade. Yes, there is a global epidemic of obesity, but I still think that the vast majority of the population of Pakistan does not have the means to become obese. My thoughts, which may not be factual. All the best, Hassan. Thank you, Hassan. بہت شکریہ. آپ بھی بہت پابندی سے پروگرام سنتے ہیں اور ہمیں اپنی رائے ساجھا کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ نے جو سوال پوچھا تھا حسن صاحب نے، اس کا جواب تو ہمیں مل گیا کہ جو وینڈرز تھے ان کو ریلوکیٹ کر دیا گیا تھا. بالکل، اس کا جواب مل گیا. تو کیونکہ ہم پچھلی دفعہ کراچی کے بارے میں بات کر رہے تھے، کراچی کے بارے میں آگہی پھیلا رہے تھے، تو مجھے یاد آ گیا ایک گانا بھی ہے کراچی کے بارے میں. تو کیوں نہ ہم وہ گانا سنیں، اور گانا سننے کے بعد ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. I love so well.
کراچی کی نظر کرتا ہوں اور کراچی کے لیے گاتا ہوں. This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. دوبارہ سے حاضر ہیں وقفے کے بعد علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. ثنا، سمن اور ایما، بات یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے میں نے ایک مریض کا ایک آپریشن کیا. ابھی اس مریض نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے، وائس میسج، جو بہت دلچسپ
پیغام ہے اور اس نے اپنے حالات کے بارے میں بتایا ہے, اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہے. میں نے سوچا کہ یہ ایسا موضوع ہے جس کو ہم انٹرسیکس یا جینڈر ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں. اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ عورت ہیں کہ وہ مرد ہیں, اور ان پہ 10 طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ 10 طرح کی باتیں سوچتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مرد ہوں, یعنی میں XY46 کروموسوم ہوں. آپ لوگ لڑکیاں ہیں, آپ لوگ XX یعنی 46XX کروموسوم ہیں. اس طرح سے بہت سے لوگوں میں مختلف کروموسوم ہوتے ہیں اور مختلف جینز کے اوپر مختلف قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی زندگی یا ان کا جسم بنتا ہے. وہ بظاہر کچھ ہو سکتے ہیں اور جینیٹکس میں کچھ اور ہو سکتے ہیں, اور ان کا سیریبرل سیکس یعنی دماغی طور پر وہ کچھ اور سوچ سکتے ہیں. یہ سب نارمل ہوتے ہیں, یہ لوگ ایب نارمل نہیں ہوتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایب نارمل ہیں, فلانے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خط آپ سے شیئر کروں اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ہیلو ڈاکٹر, میں ایمی ہوں. ویسے میرا نام ایمن ہے پر ایمی صحیح ہے. اچھا, جو میں 2009 میں سرجری ہوئی تھی اس کے بعد مجھے نہ تو سرجری کا پتہ ہے, کچھ بھی پتہ نہیں تھا. بس میں سرجری ہوئی اور میری فیملی نے کہا کہ تم لڑکی ہو. یہ جینڈر مجھے لیبل دیا فیملی والوں نے, اور جہاں پہ میرا خاندان ہے وہاں پہ یہ سسٹم تھا کہ لڑکی ہو, بس پڑھے لکھے کیا بھی کہے, پر اصلی گھر شادی ہوتا ہے. تو اس چیز میں کافی کنفیوز رہی تھی, کافی. جب میں بڑی ہوتی گئی, جب میری گروتھ نہیں ہوتی گئی اور میں اپنے آپ کو لڑکی نہیں سمجھتی تھی, تب میں کنفیوز رہنے لگی. پھر ڈپریشن وغیرہ وغیرہ, سائیکٹرسٹ کے پاس گئی, وہ کوئی اور گولی دیتا. اچھا, تب مجھے ایک ہوپ تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی, فیوچر میں علاج ہوگا. پر مجھے کسی نے ایجوکیٹ نہیں کیا کہ میرا جینڈر کیا مسئلہ تھا, کون سی چیز تھی, کیا ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں سفر کر رہی تھی. تو کیا ہوا, میں جب لاسٹ منتھ آئی تھی آپ کے پاس, تو مجھے لگا, تو مجھے پتا چلا کہ میرا جینڈر ریئل کیا ہے, مطلب انٹرسیکس وومن یہ جینڈر ہے. تو جب مجھے پتا لگا کہ واقعی میرا ٹریٹمنٹ ابھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو میں مینٹلی پریپئر نہیں تھی. حالانکہ اس ٹائم میں ایک سائیکٹرسٹ کے پاس بھی تھی, مطلب وہ مجھے علاج کر رہے تھے, جو کاؤنسلنگ کر رہے تھے, پر وہ میری جو فیلنگ ہے اس کو کہہ رہے تھے کہ مینٹلی النس ہے, وہ مجھے یہ لیبل دے رہے تھے. تو جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر صدا کے بارے میں, تو ڈاکٹر صدا نے مجھے کانٹیکٹ کیا. تو جب میں کراچی میں گئی تھی تو کافی نروس تھی, کافی مجھے پتا نہیں تھا کیا میرا ٹریٹمنٹ ہوگا, کچھ بھی پتا نہیں تھا. تو آپ کے ہاسپٹل میں ایز اے گیسٹ آئی تو میں کافی نروس تھی, کافی نروسنس تھی. تو ڈاکٹر صدا نے مجھے جو کاؤنسلنگ بھی کی اور اس نے اپنی فرینڈ سے بھی ملوایا, جس نے مجھے بتایا کہ دراصل میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ مجھے پتا نہیں تھا, کسی نے نہیں بتایا, سائیکٹرسٹ نے. یہ تھا جینڈر ڈسفوریا, ایک مطلب ہوتا ہے جو رانگ باڈی میں ہم پیدا ہوتے ہیں, ایسا فیل ہوتا ہے. تو یہ کسی نے نہیں بتایا تھا. جب میں کراچی میں آئی تھی تب ڈاکٹر صدا نے مجھے ایز اے ٹریٹمنٹ مجھے ان لوگوں سے ملوایا جن کو یہ جینڈر ڈسفوریا تھا, اور وہ سکسیسفل تھے, اپنی لائف اچھی جی رہے تھے. تو میں نے ان کو دیکھا, ایگزامپل دیکھا, میں نے کہا کہ شاید میں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوں. تو ڈاکٹر صدا مجھے دوسرے جو جینڈر کاؤنسلنگ ہے وہاں پہ بھی لے گئی. تو جینڈر کاؤنسلنگ میں جب میں گئی تھی تو وہاں پہ ان کی لائف دیکھی تھی جو اپنی سوچ کو حاوی کر دیتے اپنے آپ پہ. تو مطلب ان کا ایک دن قیامت والا تھا, نہ تو کوئی
अपॉर्चुनिटीज थी ना तो क्या वो बता रहे थे कैसे वो बुली होते हैं रोज। तो मतलब डॉक्टर सिद्धा ने 2 एग्जाम्पल मुझे दिखाई, एक जो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं पर वो अपने आप कैरियर में हावी नहीं होने देते उस जेंडर डिसऑर्डिया को, और दूसरे वो लोगों से मिलवाया जो जेंडर डिसऑर्डिया को हावी होने देते और अपनी अपीयरेंस चेंज कर देते, फिर वो शिकार होते पुलिस के वगैरह। तो जब मैंने देखा मैं आई तो मुझे काफी ये जो मैं डिप्रेशन में गई तो उनके काफी जो सवाल थे मेरे अंदर, काफी सवालों का जवाब मिला मुझे कि वाकई मतलब हम जी सकते हैं, जेंडर सब कुछ नहीं होता हमारी लाइफ में, और जेंडर नहीं होता। बस मैं मतलब उस दिन जब जेंडर काउंसलिंग में गई और मैंने वो 2 एग्जाम्पल देखी तो मैंने फैसला किया मैं अपनी लाइफ दूसरे एग्जाम्पल में दूसरी तरह, जो वो सक्सेसफुल लोग थे उनकी तरह मैं जीना चाहती हूँ। मतलब ये जेंडर डिसऑर्डिया में डिस्कवर करी हूँ उसे कैसे मुझे रहना है जेंडर डिसऑर्डिया में, तो ड्रेसिंग चेंज करके। तो बहरहाल अभी मुझे काफी आंसर मिल गए, काफी मुझे रास्ता मिल गया है, काफी मेरी जो कंफ्यूजन थी, जो पूरी जो मुझे अपने आप पे हावी कर लिया था थिंकिंग का, वो उसके बाद काफी क्लियरेंस हुई है मुझे। और मैंने कराची में फ्रेंड्स भी बनाई, जो उन लोगों से भी मिली जो मेरी तरह है, तो वो भी फ्रेंड्स बन गई। पर जेंडर काउंसलिंग पे जो मैं गई थी उसके बाद मुझे काफी लाइफ लेसन मिला है कि वाकई जेंडर ही सारी चीजें नहीं होती। अगर इस चीजों को हम हावी कर लेंगे अपने आप पे तो वो लाइफ काफी डिफरेंट है। तो मैं कह रही थी कि आगे का इरादा मुझे काफी क्लियरेंस मिली, कॉन्फिडेंस मिला है, अभी मैं काफी सही फील कर रही हूँ। मतलब मुझे हवा महसूस हो रही है, मैं सांस ले पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं जिंदा हूँ। पर ये मैं थिंकिंग से निकली हूँ, अभी मुझे रास्ता खुद बनाना है, क्या करना है लाइफ में अभी मुझे सोचना है, क्योंकि वो तो थिंकिंग मेरी कंप्लीटली तो नहीं चली गई, पर मुझे फायदा हुआ है काफी मुझे दूसरी चीजों सोचने का फायदा हुआ है, जो मैं क्या करूं लाइफ में आगे और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है, ये मुझे काफी हुआ है थिंकिंग, मतलब आइडिया मिला है मुझे। तो डॉक्टर अभी तो मैं ठीक हूँ, मैंने कल भी पेपर दिया, आज भी पेपर दिया और बाकी नेक्स्ट वीक पेपर है, और मैं सोचूं कि फ्यूचर में कोई ना कोई अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकालूं। जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक्स टू डॉक्टर सिद्धा एंड थैंक्स टू डॉक्टर आपको भी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 100% सही हूँ, पर मैं सही हूँ, मतलब पहले से बेहतर हूँ, अभी मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत भी नहीं है। एंड थैंक्स टू डॉक्टर सिद्धा की जो भी फ्रेंड्स थी, और थैंक्स वो लोग जिनसे मैं मिली, जिन्होंने अपनी मुझे स्टोरी बताई तो इस बारे में, तो मैं काफी रिलीफ फील कर रही हूँ। अभी मैं डिसाइड किया है कि साइकियाट्रिस्ट के पास तो मैं जाऊंगी नहीं, हाँ लास्ट जो सेशन में उनके साथ में जाऊंगी, उन्हें कहूंगी कि ये है जेंडर डिसऑर्डिया, जो आपने सवाल पे सवाल किया और मुझे मेडिसिन देते रहे, आपको ही पता नहीं तो आप क्या इलाज करेंगे, मैं उनको ये कहूंगी। तो अभी तो बस मुझे फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं कह रही हूँ मुझे रास्ता मिल गया, मेरी थिंकिंग क्लियर हो गई है, तो मैं आई थिंक मैं रास्ता बना सकती हूँ फ्यूचर के लिए। तो थैंक्स टू डॉक्टर सिद्धा, थैंक्स टू डॉक्टर यू, एंड थैंक्स टू नूरलैन, एंड थैंक्स टू डॉक्टर जहरा। मतलब काफी मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई, और उन्होंने सिर्फ मुझे आखिर लास्ट जब मैं लास्ट डे था, उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है अलविदा बाय, उन्होंने ग्रुप बनाया और कहा कि 24 आवर तुम्हें हेल्प चाहिए तो हम हैं, अवेलेबल है, अगर तुम कराची आओ, तुम्हें कोई भी मसला हो, कोई भी थिंकिंग वापस ही आए, तुम आ जाओ। तो मुझे काफी इस चीज में रिलीफ है, मैं रिलीफ हूँ कि मेरे फ्रेंड्स है, मैं
مجھے یقین ہے میں دوبارہ اس تھنکنگ میں نہیں جاؤں گی, پر میں اگر تھنکنگ میں گئی بھی تو میں ان سے کچھ پوچھ سکتی ہوں. مطلب کافی بیسٹ فرینڈ ہے, انہیں میرا کافی خیال رکھا. اینڈ ڈاکٹر تھینک یو سو مچ. ابھی فیوچر کا پتہ نہیں, پر مجھے کانفیڈنس آیا ہے کچھ زیادہ. تو ایمی نے یہ کہا کہ اسے ہوا لگ رہی ہے اور وہ سانس لینے کے قابل ہے, وہ زندہ محسوس کرتی ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر سدرا, ڈاکٹر نوریلین اور ڈاکٹر زہرا کا, جنہوں نے ایمی کو کوہی گوٹ وومن ہسپتال میں دیکھا, اپنے ساتھ رکھا, اور آج ایمی اس قابل ہے کہ نہ وہ سوسائڈل ہے. ایمی ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے. تو ثنا, آپ یہ بتائیں, آپ اس ایریا میں بہت کام کرتی رہتی ہیں, تو ایمی کے خط کو سننے کے بعد آپ کیا کہتی ہیں؟ ڈاکٹر شیرشاہ, بہت شکریہ مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے اور موقع دینے کے لیے کہ میں تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈال سکوں اور آپ کے پروگرام کی نسبت سے لوگوں کو آگاہی پہنچا سکوں. میں یہاں سے شروع کروں گی کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کو یہ راستہ مل گیا, کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سے کلائنٹس ہیں, ان کو میں مریض یا پیشنٹ نہیں بولتی. بہت اچھا کرتی ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مریض نہ بولوں, لیکن لوگ آپ کے مریض آ گئے, آپ کے میری مریض نہیں ہے, یہ نارمل لوگ ہیں جن کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. اور اس میں ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ وہ جو سائیکیٹرسٹ بیوقوف جو ایمی کو الٹی سیدھی دوائیں دے کر کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا تھا, ایمی ان کے بارے میں بہت خراب فیلنگ رکھتی ہے. جی ہاں, ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے. میں ان کو تو یا کسی اور کلیگ کو بلیم نہیں کروں گی. میں اس بات پہ آنا چاہتی ہوں سر کہ میڈیکل کریکولم میں اس چیز کا داخل ہونا ضروری ہے. کریکولم میں نئے اسٹوڈنٹس جو ہمارے آ رہے ہیں, انڈکٹ ہو رہے ہیں, ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سیکس اور جینڈر دونوں مختلف ہیں. آپ کچھ بیچ میں بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں نے کہا کہ ڈاکٹر ثنا اپنی کہانی اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کا اگر تعارف ہو جائے پلیز. اچھا, بہت شکریہ. میں ایک انٹرسیکس ایجوکیٹر ہوں, 2004 کی بقائی کی گریجویٹ ہوں. میں فزیشین ہوں وتھ اسپیشل انٹرسٹ ان انٹرسیکس اینڈ ٹرانسجینڈر ہیلتھ, اور پچھلے 5 سال سے میں جینڈر افرمنگ سروسز دے رہی ہوں ایز اے فزیشین. تو میرے پاس جو کلائنٹس میرے آتے ہیں وہ کیونکہ پاکستان میں ٹرانس کمیونٹی زیادہ ہے اور ریکگنائزڈ ہے, اسٹیبلشڈ ہے, ان کے لیے لا بھی ہے, اس لیے وہ لوگ مجھ سے زیادہ رجوع کرتے ہیں. انٹرسیکس کمیونٹی کی صورت میں کیونکہ پاکستان میں موجود نہیں ہے, اس لیے بہت سے لوگ اپنے آپ کو انٹرسیکس آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تھوڑا سا میں اگر سر آپ اجازت دیں تو میں ڈیفینیشن بھی اس کی ضرور بتا دوں, پلیز. ہمارے پاس 2 منٹ ہے, 2 منٹ کے بعد ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ٹھیک ہے, پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ ضرور آگے بڑھیں. سو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور سے وہ میل باڈی, فیمیل باڈی یا انٹرسیکس باڈی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. عام طور سے جو ہمارا روٹین ہے وہ یہ ہے کہ جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو جو بھی اسے ڈلیور کر رہا ہے وہ اعلان کرتا ہے. ہاں جی, اعلان کرتا ہے صرف بظاہر جو اعضاء ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے, ٹانگوں کے بیچ میں کہ کیا ہے, اور وہ فوراً اعلان ہو جاتا ہے اور مبارکبادیں ہو جاتی ہیں. کوئی اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ اس بچے کا کیمیکل میک اپ کیا ہو سکتا ہے یا جینیٹک میک اپ, جیسے سر نے بتایا ایکس وائی اور ایکس کروموزوم کے ڈفرنٹ کمبینیشنز ہو سکتے ہیں. 72 سے زیادہ. جی ہاں, اللہ میں نے بڑی ویرائٹی رکھی ہے انسانوں میں, اور کیونکہ میں نے اپنا کروموزوم انالیسس کبھی کرایا نہیں ہے تو میں بھی اس ایوریج میں اپنے آپ کو شامل کر دوں گی کہ میں بھی شاید ایکس ہی ہوں. لیکن ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لوگوں کو لاہے عمل نہیں معلوم کہ جب ایسا کلائنٹ کوئی آتا ہے یا اس کے والدین اسے لے کر آتے ہیں تو کیا کیا جائے. اوکے, سو جہاں میں ڈیفینیشن کی بات کہی تھی, تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ٹرانسجینڈر ہونا انٹرسیکس ہونے سے بہت مختلف ہے. جو ٹرانسجینڈر ہے وہ ایک جینڈر سے دوسرے جینڈر میں ٹرانزیشننگ کو کہتے ہیں. اس کا تعلق آپ کے ایکسپیرینسڈ جنس سے ہے, جو آپ محسوس کرتے ہیں میسکولینٹی یا فیمینینٹی کے طور پہ, نسوانیت یا مردانگی. اب ہم لیتے ہیں تھوڑا سا وقفہ اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. PM.
This time check is brought to you by Chapal Family Mixture. मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ. क्या आप पाकिस्तान की तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं? क्या आप आजाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के ख्वाहां हैं? क्या आपने अपने वोट का इंदराज, इखराज और इसकी तस्दीक करवा ली है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 7 नवंबर तक 6 दिसंबर 2021 इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के लिए घर घर वोटर्स की तस्दीक का आगाज. जमहूरियत के फरोग के लिए तस्दीकी अमले के साथ ताउन करें और वोट के सही इंदराज को यकीनी बनाएं. वोट के इंदराज और तस्दीक से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें. अपने हक को आज ही जानो. वोट की ताकत को पहचानो. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. हम दोबारा हाजिर हैं इल्म आ गई के सफर के साथ. सना, एमा और समन मेरे साथ हैं और सना बहुत अच्छी बातें कर रही थी. इन्होंने तारीफ की है इंटरसेक्स की, जेंडर की, और इसके बारे में साइंसी तौर पे हमें बता रही हैं कि ये कोई मसला नहीं है. मसला मसले को समझना है. ये कह रही हैं आप, लोग मसले को समझते नहीं हैं और इन लोगों की जिंदगी खराब तरीन होती चली जाती है. आप बताएं आगे क्या बता रही हैं. ब्रेक से पहले आप ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन हमें समझा रही थी कि हाँ वो जी. मुख्तलिफ है इंटरसेक्स है. बिल्कुल, दोनों मुख्तलिफ हैं और इस बात को समझना जरूरी है कि ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है. जो जेंडर डिस्फोरिया आपके क्लाइंट ने एमी ने कहा जी, उन्होंने डिस्कस किया, वो यही था कि एक जहनी कशमकश होती है जो जिस्मानी आज़ा आपको अल्लाह ने अता किए हैं, उससे आपका जहन या आपका जेंडर का एक्सपीरियंस मैच नहीं कर पाता. किसी को ये बचपन से ही होता है, लेकिन क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो बोल नहीं सकता. हमारे पास सिर्फ एक ही शख्सियत है जो पालने में अना अब्दुल्ला बोल गए थे, उसके अलावा तो कोई नहीं है. तो एक बेबी क्योंकि खुद से नहीं बोल सकता, तो जो उसे डिलीवर करता है या उसके माँ बाप उसको या उसके ऑब्स्टेट्रिशियन, बिल्कुल दाई, जो भी मिडवाइफ, जो भी डिलीवर करते हैं, वो अपने अंदाजे से उसका जेंडर बताती हैं और उस जेंडर के बताए जाने की वजह से माँ बाप ऐसी परवरिश शुरू करते हैं. बिल्कुल सही सर. सो होता क्या है कि क्योंकि एक कंडीशनिंग हुई हुई होती है. हाँ, मतलब या उसको ब्लू कपड़े पहनाए जाते हैं या उसको पिंक कपड़े पहनाए जाते हैं. इवन यहाँ तक कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट्स भी अब कलर कोडेड मिल रहा होता है. हाँ. ठीक है. सो क्योंकि इंदराज होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है बर्थ सर्टिफिकेट इंदराज होता है, तो हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं है कि मेल या फीमेल बॉडी के अलावा कुछ लिखा जाए. अब इन्हीं इंदराज के ही फॉर्म्स पे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो जब जिन्स पूछते हैं तो वो आपसे बायोलॉजिकल सेक्स वहां पर पूछ रहे होते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है हम उनको जेंडर बता रहे हैं. ठीक है कि आप लड़का है या लड़की है या आप मर्द हैं या औरत हैं. अब उर्दू में इसकी तफरीक थोड़ी सी मुश्किल महसूस होती है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश को दिमाग में रखूं, जो कि ग्लोबली ऐसा हो रहा है, वो ये कहते हैं कि मेल बॉडी, फीमेल बॉडी या इंटरसेक्स बॉडी, ट्रांससेक्सुअल्स, इस तरह बहुत से अब अल्फाज आपकी लुगत में शामिल होना शुरू हो गए. इसी तरह जेंडर की जब बात करें तो जेंडर क्योंकि आपका जहन का एक्सपीरियंस है, ये कोई डब्बा नहीं है कि ये मर्द का डब्बा है या ये औरत का डब्बा है. ये एक स्पेक्ट्रम है या एक स्केल है. मैं अगर आपसे पूछूं समन, 0 से 10 का स्केल है और 0 पे एक बहुत ही बार्बी डॉल गर्ली गर्ल है और 10 पे एक GI जो मैस्कुलिन बंदा है, कमांडो. ठीक है. सो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं 0 से 10 के स्केल पे? शायद बारबी डॉल तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शायद 3 या 2. एग्जैक्टली. सो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उस तरह से नस्वानियत एक्सपीरियंस नहीं करती, तो मैं अपने आप को 4 कहती हूँ. ठीक है. आप क्या, आपके ख्याल में आप? ठीक है. तो कहने का मकसद ये है कि हम हर कोई, सर आप भी, मतलब कमांडो तो नहीं, 10 में तो नहीं होंगे सर, 8-7 होगा. 8-7 होंगे. सो कोशिश क्या होती है, काविश ये होती है लोगों की कि हम या तो 0 हो जाएं या 10 हो जाएं, जबकि ऐसा नहीं है. हम सब बहुत यूनिक हैं. हमें अल्लाह मियां ने बहुत यूनिक बनाया. 7 बिलियन लोगों में कोई सेम नहीं है. बिल्कुल सर, न ट्विंस, न ट्रिपलेट्स, न क्वाड्रुपलेट्स, कितने बच्चे हो जाएं, बिल्कुल कोई भी सेम नहीं होता. तो जो थोड़ी सी उनमें डिफरेंस है वही डाइवर्सिटी है. हमें उस डाइवर्सिटी को वैल्यू करना है. क्या हम ये कह सकते हैं कि सर मैं आपको अगर एक गुलाब का फूल गिफ्ट करना चाहूँ? जरूर करें. ठीक है. तो आपको क्या लगेगा मैंने कौन सा गुलाब दिया? जो सामने देखूंगा वही लगेगा. अभी आप सुर्ख गुलाब दिया है. क्यों? क्योंकि हमने
कल्चरली कंडीशनली सुर्ख गुलाब को एक अहमियत दी हुई है। बिल्कुल। क्या पिंक या येलो या काला गुलाब उससे कम है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। सो बिल्कुल हमें कम नहीं, गुलाब तो सारे गुलाब हैं। गुलाब सारे गुलाब। तो कहने का मकसद ये है कि हमें वो लेंस देखने वाला, लोगों को देखने वाला लेंस बदलना पड़ेगा। जब एक माँ बाप कंफ्यूज होके अपनी औलाद को लेकर किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं और उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मालूम ना हो कि वो क्या कहे उनसे, तो वहीं से स्टिग्मा इंड्यूस हो जाता है। तो असल मसला हेल्थ केयर प्रोवाइडर का है। वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर गायनाकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, दाई भी मिडवाइफ भी हो सकती है, दाई भी हो सकती है, और घर में कोई डिलीवर करने वाली कोई भी खातून, कोई भी हो सकता है। तो ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ये डिसाइड करता है या करती है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर उनकी काउंसलिंग एबिलिटी ना हो, होती नहीं, नहीं आपने होती बिल्कुल सही कहा हाँ, कि एमा आपको भी इस बात का तजुर्बा होगा कि हमारे अदारों में काउंसलिंग तो बताते ही नहीं, काउंसलिंग सिखाई नहीं सिखाई जाती। नहीं जाती। अच्छा, मेरे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे तरह की काउंसलिंग सिखाई है, लेकिन ये नहीं सिखाई कि अगर आपके पास ऐसा मरीज आ जाए तो आपने उससे बोलना क्या है, आपने उसको करना क्या है। टेस्ट जरूर बताए हैं कि टेस्ट कौन से करने हैं, लेकिन किस तरह से बातचीत करनी है ये भी नहीं बताया। ये कैसे मालूम कि वो टेस्ट बताने से पहले क्या आपने स्टिग्मा तो नहीं इंड्यूस कर दिया, क्या आपने ये तो नहीं कह दिया कि क्योंकि ये मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है, तो मैं चाहूंगी बगैर नाम लिए मैं शेयर कर सकूं कि जिस दाई ने डिलीवर किया था उसने माँ बाप से ये कहा कि ये तो खुदा की कोई और मखलूक है, इसको उनके हवाले कर दो और तुम एक और बच्चा पैदा कर लो, तुम में तो सलाहियत है। अब ये वो बच्चा जो कि शुरू से ही फैमिली रिजेक्शन सफर करता आया है, सर क्या इसे सुसाइड आइडिएशन नहीं होगी? ऑफ कोर्स बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी हमने एमी का खत नशर किया, तो मैंने एमी से इजाजत ली इस बात की कि क्या मैं आपका ये खत लोगों से शेयर कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि नहीं, आप जरूर करें, क्योंकि मैं अब अपनी जिंदगी का मकसद ये समझती हूं कि मैं आगाही फैलाऊं, मैं लोगों को बताऊं कि हमारे साथ जाती नहीं करो, हमारी इज्जत करो, हमारी रिस्पेक्ट करो और हमें जीने दो। हम जो बनना चाहते हैं बनने दो, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, साइंसदान बनेंगे। और आपका तजुर्बा होगा, हॉलैंड में आप रही हैं, आप बताएं अम्मा कि हॉलैंड में क्या तजुर्बा है आपका, किस तरह से इस तरह के लोगों को देखा है आपने? आप कुछ कह रही थी। मेरा इंटरसेक्स कम्युनिटी के साथ तो इतना वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी के साथ हुआ था। तो उसमें हम लोग, जैसे आपने जेंडर फ्लूइडिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि 0 से 10 के स्केल के ऊपर आप कहाँ पे आते हैं, तो उससे जो वो लोग काफी मुस्तफीद होते थे। काफी लोग जो थे वो जो उनका बायोलॉजिकल जेंडर था, जिस जिन्स में वो मतलब पैदा हुए थे, उसके साथ अगर वो नहीं एसोसिएट करते थे तो फिर उन्होंने अपना ट्रांजिशन किया, और मेडिकल ट्रांजिशन भी और ऑब्वियसली लाइफस्टाइल भी। तो मेरे सामने मैं काफी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने। मैं हाईलाइट करती हूँ ट्रांजिशनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बहुत से लोगों को ट्रांजिशनिंग पे एतराज होता है। ट्रांजिशनिंग महज आपके जहनी जो आप प्रेशर फील करते हैं जिस्मानी अज़ा के एक जैसा ना होने का, तो उस जहनी दबाव और जहनी कोफ्त और कशमकश को कम करने के लिए, यानी कि जेंडर डिस्फोरिया को कम करने के लिए, जेंडर डिस्फोरिया का भी स्केल है, उस स्केल पे जितना हाई होगा उतना ज्यादा ट्रांजिशनिंग की नीड होगी। ठीक है। सो जेंडर डिस्फोरिया क्या हमारे साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट गेज करना जानते हैं? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, क्योंकि मेरे आप सोचें से मेरे पास ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जो कि आ नहीं रहे हैं, आना चाह रहे हैं, लेकिन वालिदैन आने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे का जो एक स्टीरियोटाइप है वो टूटा है। कुछ बातें करना शुरू की हैं लोगों ने, ऑफ कोर्स। तो खुल के बात करने में सबसे पहले ये जरूरी होगा कि हम ये तो देखें कि हम जब एक इंसान को देखते हैं, हम एक खाली मर्द या औरत को नहीं देखते, हम एक इंसान को देखते हैं, तो हमें जो नजर आता है वो है जो वो हमें दिखाना चाहता है, जिसको जेंडर एक्सप्रेशन कहते हैं। बिल्कुल। मेरे बाल छोटे हैं, आपके बाल लंबे हैं, मैं एक सर्टन तरीके से कपड़े पहनती हूँ, मेरा चलने का तरीका है, ऐसे ही सर लड़कों में भी डिफरेंट बिल्कुल एक्सप्रेशन के तरीके होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक मेरी क्लाइंट है और वो वैसे तो लड़की है, लेकिन वो मेरे पास बैठ के रोती रहती है कि सर मैं जो हूँ ना गलत जिस्म में हूँ। आप यकीन करें मैं गलत जिस्म में हूँ, मैं मर्द हूँ, मेरा दिल करता है मैं स्कूटर चलाऊं, मैं क्रिकेट खेलूं, मैं
مطلب ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں. سر اگر میں یہ کہوں یہ تو میں بھی کرتی ہوں. میں کرکٹ بھی کھیلتی ہوں, میں نے CD70 بھی چلانا. زبردست. تو لیکن اس کو ضرورت ہے کہ اس سے بات چیت کی جائے اور اس کا جو مسئلہ ہے اس کو سائنٹیفکلی حل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کو یہ دھتکار نہیں دیا جائے کہ خاموش بکواس بند کرو تم جہنم میں. ایمی نے مجھ سے بولا کہ میرے ایک رشتہ دار نے مجھ سے کہا کہ تم جہنمی ہو, تو میں نے اس سے کہا کہ میں تو پہلے سے ہی جہنم میں ہوں, اس جہنم سے کیا برا جہنم ہوگا. اب دیکھیں کہ سن کے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو جو گزر رہا ہے اس سے اس کو کتنی تکلیف ہوگی. اور اس میں اس کی تو کوئی غلطی ہوتی بھی نہیں ہے نا, مطلب جہنم اور جنت تو آپ کے اعمال پہ ہے نا, آپ جو کرتے ہیں اس کی بیسس پہ ہوتا ہے. اس میں اس کا کیا قصور. اور فیتھ تو ہمارے اپنے ساتھ ہے نا, چاہے جس کا جو بھی فیتھ ہو. بالکل ٹھیک ہے, ہم کوئی نہیں ہوتے ان کو اس جرنی پہ لے جانے والے. لیکن میں یہاں پر سر ایک چیز پوائنٹ کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ جب ہم مذاہب کی بات کریں تو میں نے اسلام کو سب سے زیادہ ٹالرنٹ ریلیجن پایا, لیکن اسلام سمجھنے والوں کو نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ہم نے بہت خوب بات کی. اچھا لیکن ابھی جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے, ہاں جی, کتنا خوفناک واقعہ ہوا ہے. بہت ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا جی. کسی انسان کو مارنا, جلا ڈالنا. تو یہ آپ نے بالکل سر کہا, صحیح کہا, اور ہمیں ایسے تمام لوگوں کو کنڈم کرنا چاہیے. ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ احتجاج کریں گے. انسان کسی مذہب کا ہو اس کو بچائیں گے. اس کی جان کو اس طرح سے لے لینا, اس سے بڑی بدماشی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے تو خط بھی لکھا ہے حکومت کو کہ اس کی تدارک کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں. سر میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ جب ہم سخت اقدامات کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں کاؤنسلنگ کو ہٹا دیتے ہیں سر, کیونکہ کیا وجہ رہی ہوگی کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور کیا ایسی سوچ آئی ہوگی جس نے آپ کو مجبور کر دیا اس طرح کے اقدام لینے پہ. یہ تو چلے مذہب کی بات تھی. جب اپنی اولاد کی بات آتی ہے, جب آپ کے پاس ایک ایسا بچہ پیدا ہو یا وہ پیدا ہونے کے بعد 4-5 سال کی عمر سے اس کے ڈیل ڈول رنگ ڈھنگ جو بھی اس کا عادات و اطوار یہ بتانا شروع کر دے وہ کہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے تھے, تو آپ کا خوف آپ سے وہ کام کروا جاتا ہے جو آپ اپنی اولاد کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. میری ایک کلائنٹ کی ماں نے باقاعدگی سے جو یہ لوہے کے چمٹے آپ سمجھتے ہیں روٹی لگنے والے, وہ اس کی چھاتی پہ لگائیں تاکہ چھاتی گرو نہ کر سکے, بڑھ نہ سکے. اور اس کا یہ فیئر تھا کہ یہ اب نارمل ہے. جی ہاں سر, یہ کلائنٹ فلٹر کیس تھا XXY, اور یقین کریں میرے پاس جو مطلب اب کیونکہ انٹرسیکس آئیڈینٹی الگ نہیں ہے نا, تو بہت مشکل سے پتا چلتا ہے کہ اچھا کروموزوم کا بھی انالیسس ہوا ہے, کروایا, اس میں آ گیا کہ XXY ہے. اب وہ وہاں پریشان ہو گئے کیونکہ ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ جو آپ کو پڑھائی کے لیے سیکھنے کے لیے ایک کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں ان کو اس لیبل کو ایکسکیوز کے طور پہ یوز نہیں کرنا. اگر کوئی کلائنٹ فلٹر ہے تو وہ بہت اچھی طرح اپنی زندگی گزار سکتا ہے. ہاں وہ کیا نہیں کر پائے گا یہ آپ ایز اے ڈاکٹر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. بالکل. آپ اس کی جو ایکسٹرا ایکس کروموزوم اس کے پاس آ گیا ہے, اس کے جو اثرات اس کے جسم پہ ہوں گے اور ہارمونز پہ ہوں گے وہ آپ بتا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو گائیڈنس ملے. یہ ہرگز بھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے اسٹگمیٹائز کر دیں اور ڈسکریمنیٹ کریں. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو باقی تو اپنی زندگی کے سارے کام وہ کر سکتے ہیں نا. وہ ان کی جاب بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اسپورٹ بھی کھیل سکتے ہیں, وہ کھانا بھی بنا سکتے ہیں, وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اسکل تو یقین کریں آپ نے اگر پیرا اولمپکس دیکھے ہو سر, بالکل پیرا اولمپکس دیکھے ہو سر, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہینڈی کیپ از جسٹ اے مائنڈ سیٹ. بالکل بالکل. آپ کی جو معذوری ہے وہ صرف دماغ میں ہے اور کہیں نہیں ہے. سوچ اگر آپ کی معذور ہے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. کچھ کہہ رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میرا پھر ایک سوال ہے کہ خاص طور پہ پیدائش کے وقت ہمیں پھر کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ ہم تو اسی وقت تو بہت اچھا سوال کیا ہے. میرے خیال میں وقفے کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے نہیں چلتے رہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہلا دیا, کھیل جاری رکھیں. اچھا جی, تو بس ایما بہت اچھا سوال کیا آپ نے, جواب دے اس کا. ایما, میں کافی عرصے سے میں جب سر کے پاس پہلی دفعہ گئی تھی ڈاکٹر شیرشاہ کے پاس, تو میں نے یہی کہا تھا کہ سر ہماری زچہ بچہ جو بھی ہینڈل کرتی ہیں, چاہے وہ دائیں ہوں, چاہے مڈ وائف ہوں, چاہے گائنیکالوجسٹ ہوں, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم بچے کی برتھ اناؤنسمنٹ کیسے کر رہے ہیں.
کیونکہ ہمیں جو چیز دیکھیں نا، اسلام جس چیز کا پردہ رکھنے کو بولتا ہے ہم تو سب سے پہلے وہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کیا وہ طریقہ ہوگا سر؟ ایپگار اسکور کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتائیں کہ ایک ایکچوئل ہیلتھ کا پیرامیٹر ایپگار اسکور ہے، جو بچے کے پیدا ہوتے ہی آپ اس کا رنگ چیک کرتے ہیں، آپ اس کے ریفلیکسز چیک کرتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں وہ سانس لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے. یہ وہ چیزیں جو اس کی ہیلتھ ایکچوئل بتاتی ہیں. بالکل. اور اس میں ہاں یہ بات ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ او ہاں اس کے اعضاء یہ ہیں تو مبارک ہو لڑکا ہے، یا اس کے اعضاء یہ ہیں تو مبارک ہو لڑکی ہے. اور اگر ایمبیگس جینیٹلز ہیں تو مبارکباد نہیں دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے کہ ماشاءاللہ اللہ، کیونکہ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا، کیونکہ میں نے آپ کو ٹرانس تو ڈیفائن کر دیا تھا، میں انٹرسیکس بھی یہیں پر ڈیفائن کرتی چلوں. ایسی باڈی جس میں اللہ میاں نے ٹپکل میل یا ٹپکل فیمیل اعضاء نہ دیے ہوں، کوئی کمبینیشن دیا ہو، تو اے ٹپکل کمبینیشن ہوتا ہے. میں اسے ایب نارمل نہیں بولوں گی، ان کامن بولوں گی. اور میری ریکویسٹ ہے یہ سب سے کہ پلیز ایب نارمل بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ بہت ہیں دنیا میں، لوگ بہت ہیں. تو ایوریج، کامن اینڈ ان کامن بہت آسانی سے ہر کوئی بتا سکتا ہے بغیر اسٹگما انڈیوس کیے، بغیر ڈسکریمنیشن. اس کی اسٹیٹسٹکس کیا ہے عموماً ایک پاپولیشن میں یا ایک گروہ میں کتنے فیصد؟ 1.7% گلوبلی بولتے ہیں جی. اور ماشاءاللہ سے پاکستان تو پاپولیشن بہت ہے، تو ہمارے یہاں سمجھے 2% ہوگا. پلس ہمارے یہاں کنسینگنس میرجز بھی ہیں، رشتہ داروں میں جو کزنس میرجز، اس سے اس کا امکان بڑھ جاتا ہے. جی ہاں، جینیٹک پول کم ہو جاتا ہے، جو جینیٹک ویریشن بڑھ جاتی ہے. میں اسے ڈس آرڈر نہیں بولوں گی. میں ذرا سا بتا دوں، کنسینگنس میرج کا مطلب یہ کہ کزن سے میرج کرنا، قریبی رشتہ داروں سے میرج کرنا. اور جب قریبی رشتہ داروں سے شادی ہوتی ہے تو اس میں جو جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے اس میں ورائٹی نہیں آ پاتی، تو اس میں اس قسم کی غلطیاں ہونے کا، غلطیاں تو نہیں کہہ سکتے، انکامنلٹی ہونے کا ہو سکتا ہے. بیسکلی یہ اللہ میاں کا طریقہ ہے ویرائٹی بنانے کا. بالکل. تو یہ جو آپ نے ایما بڑا اچھا سوال کیا کہ اس کی اسٹیٹسٹکس کیا ہے. سو 1.7% گلوبلی ریکگنائزڈ ہے. جی ہاں. اچھا، مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہمارے یہ شو سن رہا ہو تو ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ وہ کن کے پاس جا سکتے ہیں؟ اور اگر وہ نہیں جا سکتے، صرف اپنے فون پہ ہیں، تو کیا ان کے پاس ریسورسز ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھو سمن، یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم ویسے بھی سپورٹ گروپس کو میں تو انکریج کرتی ہوں. کوئی بھی اگر اس ذہنی کشمکش میں ہو، کیونکہ ہر انٹرسیکس ٹرانس نہیں ہوتا، تو وہ پہلے ضرور یہ دیکھ لیں کہ ان کو مدد کون کون لوگ کر سکتے ہیں. اینڈوکرینالوجسٹ سب سے پہلے وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس، جو کہ ہارمونز کو بیلنس کرتے ہیں ان کے لیے، اور وہ بتا پاتے ہیں، ٹیسٹ وہ لکھ پاتے ہیں ہارمون کے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے آپ کی باڈی کے کیمیکل بیلنس کیسا ہے. اس میں رد و بدل بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسی دوائیں ملتی ہیں جو ان ہارمونس کو اوپر نیچے کر سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ سے جو لوگ موجود ہیں، سائیکائٹرسٹ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ موجود ہیں، جتنی ان کی نالج ہے، لیکن ایمی والے سائیکٹرسٹ نہیں ہونے چاہیے. سر یہ معلوم نہیں پڑتا کہ کون کیسے کس کیس کو ہینڈل کرے گا. لیکن کچھ ڈاکٹر، میں بہت سے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں بکواس ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے سائنس نہیں پڑھی ہے. سر اپڈیٹ نہیں کیا ہے، اپڈیٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ دیکھیں تقریباً 30 سال تک 1950 سے، اگر ہم 1950s کی اگر بات کریں تو ایک بہت مشہور کیس تھا جان منی کا، اور یہ اس وقت سائیکالوجسٹ تھے، سینئر تھے، اور یہ ان کے پاس ایک کیس آیا تھا، مشہور کیس ہے ڈیوڈ برینڈر کیس. ٹھیک ہے، اس سے میں واقف ہوں. ٹھیک ہے. سو مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ جب میں ان کی بات کرتی ہوں تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو کنورژن تھراپیز کا ٹرینڈ شروع ہوا تھا، وہ 30 سال کی ریسرچ کے بعد، تقریباً 30 سال کی ریسرچ کے بعد وہ کنڈیم کر دیا گیا تھا. WHO اور یونائٹڈ نیشنز دونوں کنڈیم کرتے ہیں کہ کنورژن تھراپی نہیں ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ لڑکا تھا اور وہ لڑکیوں کی طرح حرکتیں کرتا نظر آ رہا ہے، اور آپ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ اسے ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں جو اس کو کنورژن تھراپی ریکمینڈ کرتا ہے، تو وہ اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو دوائیں دے کے اور ٹاک تھراپی دے کے یا شرمندہ کر کے یا شیم کر کے اسی جینڈر میں رکھا جائے جو کہ ماں باپ چاہ رہے، اور وہ اپنے آپ کو صحیح سے ایکسپریس نہ کر پائے، اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جی نہ پائے. تو یہ WHO اور یونائٹڈ نیشنز کنڈیم کرتے ہیں. اس کے لیے ابھی بھی کرتے ہیں؟ بالکل. یہ 1990s سے کنڈیم ہونا شروع ہو گیا تھا. 1996 میں، انفیکٹ 2006 میں
ایک انڈونیشیا میں جکارتا میں آئی تھنک پورا ایک کانفرنس ہوا تھا جہاں پر سافٹ لاز بنائے گئے تھے. پرنسپلز ہیں وہ, آئی ایم فارگیٹنگ دا ایگزیکٹ نیم سر, بٹ ان پرنسپلز میں آسما جہانگیر, لیٹ آسما جہانگیر جو ہماری بڑی مشہور لائر اور وکلا کی مطلب سربراہ رہی ہیں, وہ تھیں جنہوں نے وہ پوائنٹس ڈرافٹ کیے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں. یوگیاکارٹا پرنسپلز سے یاد آ گیا نام, یوگیاکارٹا پرنسپلز. ہیومن رائٹ ایشوز ہیں یہ, اور ہیومن رائٹ ایشو کو ہیومن رائٹ کی طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے. ہم 2-3 پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ وومن رائٹ آر ہیومن رائٹ. ہیومن رائٹس. تو سر میں کہوں گی انٹرسیکس رائٹس اینڈ ٹرانسجینڈر رائٹس آر ہیومن رائٹس. تو ہمیں میرا ایک اور سوال ہے کہ سمجھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے ایمبیگوس جینیٹلز کے ساتھ, تو اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اسی وقت ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ شاید اس طرف ہے زیادہ تو آپ فوراً سرجری کرا دیں یا وہ کرا دیں. تو آپ کیونکہ اس میں کام کرتی ہیں, آپ کے سارے کلائنٹس اس طرح, آپ کے کافی کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ مختلف ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں, تو آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہوگی کہ اگر ایک بچہ ایسے ہے تو اس کے پیرنٹس کو یا وہ کس طرح سے ہینڈل کرنی چاہیے یہ سچویشن؟ ان کو ایک سرجری یا پروسیس کی طرف جانا چاہیے یا ان کو ویٹ کرنا چاہیے کہ بچہ بڑا ہو کے خود فیصلہ کر سکے؟ کیسے کرنا چاہیے ہمیں؟ اوکے, سو میں اس کو 2 اسٹیپس میں ڈیوائڈ کر دیتی ہوں سنسر کو. پہلی چیز تو ہوگی پیرنٹس کی کاؤنسلنگ, ان کو سمجھانا کہ بچے کے ساتھ کیا ہے اور یہ ایشو نہیں ہے, یہ اس طرح سے گرو کر سکتا ہے. ایشو کب آتا ہے؟ جب کوئی لائف تھریٹننگ چیز ہو جائے. گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں جہاں پر ان نیسیسری نان کنسینشل کاسمیٹک سرجری جینیٹلز پہ ہو رہی ہیں جن میں پیسے کی لاگت آتی ہے. اس پیسے کو آپ ان سرجریز کے اوپر ڈائیورٹ کر سکتے ہیں جو لائف تھریٹننگ کنڈیشنز کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سی کنڈیشن انٹرسیکس ہے, اس کو اسی طرح کچھ عرصے چھوڑ دیا جائے. میں نے مارچ میں ایک کانفرنس کا میں حصہ تھی, پیڈیاٹرک ایسوسیشن نے وہ کانفرنس رکھی تھی, اور وہاں پر ڈفرینٹ پیڈیاٹرک سرجنز بھی موجود تھے, یورولوجسٹ بھی موجود تھے, اینڈوکرینالوجسٹ بھی تھے, اور گائنیکالوجسٹ بھی میرے پینل پہ موجود تھے. مجھے پہلی دفعہ موقع ملا تھا کہ میں انٹرسیکس لوگوں کی بات آگے پہنچا سکوں, تو میں نے زیادہ تر ایز این انٹرسیکس ایجوکیٹر ایز ویل ایز این ایلائی بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ بہت سے بچے پوسٹ سرجری, اگر تو وہ پیڈیاٹرک سرجن سے ان کی سرجری ہو گئی ہے تو پیڈیاٹرکس تو 12 سال تک کے بچے کو دیکھتا ہے, اس کے بعد ایک سینئر سرجن دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں ایک تھوڑا سا انفارچونیٹلی یہ رہا ہے کہ فالو اپ لمبے نہیں ہوتے, لوگ غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں سے, تو پوسٹ آپریٹو کیئر پراپر نہیں ہو پاتی, یا پوسٹ آپریٹو کیئر کیونکہ بچے کو نہیں پتا ہوتا اپنے آپ کو کیسے دھیان کرنا ہے, وہ چھوٹا اتنا ہوتا ہے, تو اسٹرکچرز یا ڈفرینٹ کانسیکوینسز کہہ لیں ہو جاتے ہیں. ان کانسیکوینسز سے پھر یورولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں یا دوسرے اسپیشلسٹ ڈیل کرنے لگتے ہیں, اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے پینل آف ڈاکٹرز کیپس آن انکریزنگ. سو جہاں میں کہوں گی کہ ڈاکٹرز کا جو ہے یہ ظاہر کام ہے کہ ان کو کیٹر کریں, بٹ کیا یہ چیز رک سکتی ہے؟ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ بچہ بولنے لائق ہو جائے اور اپنا ایکچوئل جینڈر, ایکسپیرئنس جینڈر بتا سکے, تب ان کو ایک ایسی سروس دی جائے جو کہ ان کو ذہنی طور پہ بھی بہتر کر سکے. یہی سرجریز جو کہ نان کنسینشل بچپن میں ہو رہی ہیں, اگر 10-12 سال کی عمر میں ہوں تو وہ بچے کو بتا کے اس کے کنسینٹ کے ساتھ اس کو سمجھا کے کہ آپ کو خیال کیسے کرنا ہے, تب بھی کی جا سکتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. ضرور. اپنے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں مجھے ایز اے گیسٹ اسپیکر بلایا گیا تھا. پبلک ہیلتھ ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کی کلاس تھی, اور وہاں پر میں نے جو ڈفرینٹ ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں ٹرانسجینڈر لوگوں کے اور انٹرسیکس لوگوں کے, ان کے اوپر بات ہو رہی تھی. اور دا منٹ آئی سیڈ کہ ایک ایسی کنڈیشن ہے سر, ہائپوسپیڈیسس یا ایپیسپیڈیسس, جس میں جو پیشاب کی نالی ہے وہ صحیح جگہ پر نہیں ہوتی, اس کا سوراخ صحیح جگہ پر نہیں ہوتا. تو 2 سال سے کم عمر بچے پہ اس کی سرجری کی جاتی ہے. اچھا, جو پلاسٹک سرجن, اور یہ قابل علاج ہے, اس میں بھی والدین اور سب لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, قابل علاج تو ہے سر, بٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ 2 سال کی عمر کا بچہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے؟
کیونکہ جو جواز دیا جاتا ہے ماں باپ کو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں, سوراخ نیچے تو کیا ہوا, ہم ابھی اس کی نلکی بنا دیں گے اور یہ پھر کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکے گا اور بچے بھی پیدا کر سکے گا کیونکہ اسپرم ڈپازٹ کر پائے گا. 2 سال کے بچے کے اوپر ایسی سرجری ہونا کاسمیٹک سرجری ہے, کیونکہ اس سے اس کو تکلیف کوئی نہیں ہے. یورین پاس ہو رہا ہے, پیمپر میں ہو رہا ہو یا واش روم میں ہو رہا ہو, کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی اس کو بڑھانا نہیں کر رہا, کسی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی, لیکن ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور وہ 2 سال سے کم پہ سرجری کروا لیتے ہیں. اس سرجری کروانے کے بعد پوسٹ آپریٹو ایشوز کیا آتے ہیں سر؟ وہ نالی اندر سے ٹوٹ سکتی ہے, اسٹرکچر بن سکتے ہیں, فائبروسس ہو سکتا ہے, بعد میں بڑے ہونے کے بعد اس کی ایکچوئل شیپ آرگن کی یعنی اعضاء کی شیپ خراب ہو سکتی ہے, اور اس کو سر ایک چیز سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں ٹرم پرفارمنس اینزائٹی. جب بھی وہ اپوزٹ سیکس کے ساتھ کچھ بھی بہیویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پرفارمنس اینزائٹی آ جاتی ہے, وہ پرفارم نہیں کر پاتے اور ان کی جتنی بھی آگے کی سیکشل لائف ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے. تو اگر یہ سب اوائڈ ہو سکتا ہے اگر کنسینشل سرجری ہو اور بعد میں ہو جبکہ اسکن بھی زیادہ ہوگی اور آپ سینسیشن پرزرو کر سکیں. یہ بات تو دیکھیں نا سر, یہ بات تو یہ ہے جیسے شروع میں آپ نے کہا اور بیچ میں سمن نے بتایا کہ ان کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا, جو آپ نے بالکل شروع میں کہا کہ کریکولم میں تبدیلی لائی جائے. ڈاکٹر بننے والوں کو, ہیلتھ ورکر بننے والوں کو, جو ہیلتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے بننے والوں کو بتایا جائے کہ ہم صرف سو کالڈ نارمل مرد اور سو کالڈ نارمل عورت کا علاج نہیں کرتے ہیں, ہم انسانوں کا علاج کرتے ہیں. اور انسانوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور ان تمام مسائل کو ہمیں ایسے حل کرنا چاہیے ود ایمپیتھی, بالکل, کہ ہمارے ساتھ, ہمارے خاندان میں ہمارے کسی بچے کے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں گے, اور جو ہم وہ کریں گے وہی ہمیں اپنے مریضوں کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارے جو ڈاکٹر ہیں, اگر سمن مجھے بتائیں اگر میں صحیح کر رہا ہوں, اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ بہت سے ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ علاج اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کسی کمتر کا علاج کر رہے ہیں. یہ تو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے اپنے ہاؤس جاب میں, مریضوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں, میں تو بہت کوئی اعلیٰ چیز ہوں, لیکن میری ٹریننگ ایسی نہیں ہوئی تھی. مجھے دیکھنے میں بہت عجیب لگتا تھا کہ مطلب انسان ہے, سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں. سمن آپ مجھے بتاؤ, ایک ایکسکیوز میں کہوں گی مجھے دیا گیا تھا کہ ہمارا او پی ڈی اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں CAH کے پیشنٹ تو کیا ان کے والدین کو بھی کاؤنسل کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو جب آتے اور ہم اسٹیرائڈز لکھتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں. جب تک آپ CAH کی کاؤنسلنگ نہیں کریں گے تو پھر ہی تو یہ سارے مسئلے شروع ہوں گے. آتی نہیں ہوگی نا کاؤنسلنگ. CAH ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے؟ کنجنائٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا از پاکستان's موسٹ کامن انٹرسیکس کنڈیشن آف XX. تو اس میں ہوتا ہے کہ ایڈرینل گلینڈ جو ہے نا, اس میں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ قابل علاج ہوتا ہے, لیکن وہ بالکل صحیح کہا. اس میں سر میں اسی پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ کروں گی کہ جو بچیاں CAH کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں ان کے اعضاء میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, یعنی ان کا جو کلیٹورس ہے وہ اپنے سے جتنا ایک ایوریج عورت کا ہوگا اس سے بڑا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ان کا علاج ممکن ہے اور اس کے لیے جو ہمارے ڈاکٹر جیسے سر وہ جنرلی کٹ کر دیتے ہیں. ہاں بالکل, مطلب ایسے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن پوری دنیا میں منع ہے, کنڈیمیبل ہے. میں بس ہمارا ٹائم تو بہت کم رہ گیا, ہم نے بات کی تھی کہ آگہی اب تھوڑی سی بڑھتی جا رہی ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو مجھے نہیں پتا اگر آپ دیکھتی ہیں, ایک ڈرامہ آ رہا ہے آج کل ٹی وی پہ پریزاد کے نام سے, آپ دیکھتی ہیں؟ میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے سنا ہے. تو اس میں ایک ایسی لڑکی کا ذکر ہوا ہے جس کی امی کو بیٹا چاہیے تھا, اور جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی امی نے اس کو ایز اے بیٹا بڑا کیا اور اس کو اندر سے لگنے لگا کہ شاید وہ لڑکا ہی ہے, اور پھر آگے جا کے اتنے سارے مسائل ہوئے کیونکہ اس کو جینڈر ڈسفوریا ہو گیا. اینڈ دین انڈیوس ہوا یا شاید تھا پہلے سے جو بھی تھا, لیکن آگے جا کے اس لڑکی کے ساتھ جتنے مسئلے ہوئے ہیں وہ انہوں نے, مگر مجھے بہت اچھا لگا کہ اس پہ بات ضرور شروع ہوئی ہے. اگر ہمارا تقریباً وقت ختم ہو گیا. ایما آپ آخر میں کچھ کہنا چاہتی اس بارے میں؟ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میرے ہیں بہت سوالات لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں مزید نہیں کر سکتی, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ثنا آپ بھی کوئی آخری بات کہنا چاہتی ہیں کہ صرف کچھ سیکنڈ رہ گئے؟ میں یہ چاہوں گی کہ میں کیونکہ اویئرنیس دیتی ہوں اس بارے میں, آپ جب چاہیں ایما, جب چاہیں سمن آپ کے بھی جو بھی پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر میں ایز اے گیسٹ اسپیکر آ کے آپ لوگوں کو اس بارے میں جو آپ کے کوشچنس ہیں وہ آنسر کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ اگر آپ لوگ ہیں تو میرا لیپ فار انٹرسیکس کے نام سے وہاں پیج ہے جو میں رن کرتی ہوں, وہاں پر آپ کو ریلیونٹ انفارمیشن مل جائے گی.
اور یہ میری سر آپ کی اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ ہی ہوگی کہ جتنے تمام سننے والے ہیں وہ سب پلیز پلیز ٹالرنس کو بڑھائیں، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں. بالکل، ٹالرنس بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے ہیں. اور ٹالرنس نہ ہونے کی وجہ سے سیالکوٹ جیسے واقعات ہوتے ہیں اور انسانوں کی زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ اور زندہ رہنے کے حوصلے کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ ثنا، ایما اور سمن. ہم ملتے ہیں اگلے ہفتے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ.